شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین واحد العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جس طرح کہ اگر سارے دین کو دیکھا جائے تو دین سارا انبیاء کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ فجر کی نماز یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو جنت میں تو اندھیرا تھا ہی نہیں، وہاں تو روشنی ہی روشنی ہے، وہاں رات نہیں ہوتی، وہاں دن ہی رہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو جنت میں رہے، جب آپ کو زمین پر اتارا گیا تو یہاں رات ہوئی، جب رات ہوئی تو ایک خوف تھا رات کا، تو جب صبح ہوئی تو آپ نے شکر ادا کرنے میں 2 نفل ادا کیے، تو وہ جو 2 نفل ادا کیے رب نے اس کو ہمارے لیے فرض بنا دیا۔ یہ جو ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی ایک ادا تھی، یہ رب کا شکر میں انہوں نے 2 نفل پڑھے تھے تو اللہ نے اس کو فرض بنا دیا۔ اسی طرح ایک مغرب کی نماز ہے، اس میں ایک نبی نے 4 رکعت کی نیت کی تھی، تیسری میں بھول کر سلام پھیر دیا، تو یہ 3 رکعتیں رب نے مغرب کی ہمارے لیے فرض کر دی۔ لگے ان کے بھول کر یہ انداز ہوا تھا، نیت ان نے 4 کی تھی، پڑھ ان نے 3 دی، تو رب نے اس کو 3 ہی بنا دیا۔ اسی طرح جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر جو سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، کچھ انبیاء کی اداؤں کا نام اور کچھ محبوبوں کی اداؤں کا نام دین دے دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اس وقت آپ کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی، اس جگہ پانی نہیں تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پانی موجود نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک اور پھر وہاں سے واپس اپنے بچے کے پاس جیسے کوئی نقصان نہ پہنچائے یہ 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک۔ اتنی دیر میں وہاں چشمہ نکل پھوٹ پڑا، جہاں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی تو وہ چشمہ نکلا۔ تو یہ جو انہوں نے چکر لگائے نا پانی کے لیے، ان کے تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے چکر تھے، لیکن اللہ نے عمرے اور حج میں یہ سائی بنا دی۔ تم نے جب عمرہ کرنا ہے تو تمہارا عمرہ قبول تب ہوگا تم بھی اس پر 7 چکر لگاؤ۔ اللہ ہم تو کوئی پانی کی تلاش میں نہیں نکلتے وہاں، نہ ہی ہمیں کو وہاں ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ پانی تو ہم پی کر جاتے ہیں۔ جب طواف کرتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر، اس کے بعد پھر آگے جا کے آب زمزم کے کولر لگے ہوئے ان سے پانی پیتے ہیں اور اوپر چھڑکتے بھی ہیں اور اس کے بعد جا کے سعی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں کہ اس طرح طواف کرنا ہے اور اس طرح جا کے کیا کرنا ہے، آگے پانی پینا ہے اور پھر آگے جا کے سعی کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کرنے کے سارے طریقے سیکھ لو، مجھ سے اپنے عمرے کے سارے طریقے سیکھ لو۔ یعنی عمرہ کرنے کا طریقہ اور حج کرنے کا طریقہ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے پیچھے
جو کیفیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پیچھے یہ سارا ماجرا ہے کہ اس میں سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ نبیوں کی ادائیں، اللہ کے محبوبوں کی ادائیں، ان کو رب نے دین بنایا۔ اسی طرح یہ ذی الحج کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور یہ ذی الحج کے 10 دن بڑے ہی شان والے ہوتے ہیں، مہینے بڑے ہی شان والے ہیں، لیکن ان میں ذی الحج کا مہینہ بڑی شان والا ہے، اور اس میں پھر ہم کرتے ہیں قربانی۔ عید الاضحیٰ کے دن کیا کی جاتی ہے؟ قربانی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قربانی کرنے سے ایک تو ہم جان کا نقصان کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اتنے جانور ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس دن قربانی کرنے کی بجائے غریب لوگوں کو اگر پیسے تقسیم کر دیے جائیں، یا آٹے کے تھیلے تقسیم کر دیے جائیں، یا غریبوں کو کپڑے دے دیے جائیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ یہ والے اعتراضات اب شروع ہو چکے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں اب بات ڈالی جا رہی ہے کہ قربانی سے بہتر ہے بندہ کیا کرے، 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا بکرا جو لینا ہے، یا 18,000 یا 15,000 روپیہ جو قربانی میں ڈالنا ہے، اس کے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ڈالے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں واقعی بھائی بڑی بات ہے، یہ واقعی کوئی کام تو ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ ہم بھی تو ویسے ہی ضائع کرتے ہیں نا پیسے، تو یہ گوشت بھی کیا کرتے ہیں ایسے ہی کھاتے رہتے ہیں، وہ تو بعد میں بھی بندہ کھا ہی لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل جو سوچتی ہے دین اس کے موافق نہ ہو تو وہ عقل بے وقوف ہے۔ عقل قربان کر پپیش مصطفیٰ، عقل کو حضور کے سامنے قربان کر دینا چاہیے کہ جو حضور نے فرما دیا بات وہ ہے، اب ہماری عقل پیچھے رہ گئی ہے، ہم عقل کی نہیں سنیں گے بلکہ حضور کی سنیں گے۔ اب 2 رکعت سنتے ہیں فجر کی، اس کی 2 رکعت سنتے ہیں فجر کی، بندہ کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی، کتنی پڑھنی ہے؟ 20 رکعت، تو بتائیں اس کی وہ 20 رکعتیں قبول ہوں گی یا مردود ہوں گی؟ کیا وہ زیادتی نہیں کر رہا اس میں؟ وہ زیادہ رب کی عبادت نہیں کر رہا، وہ اس پہ زیادہ سجدے نہیں کر رہا، وہ زیادہ قیام نہیں کر رہا؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود رب کہتا ہے میں تیری یہ قبول نہیں کر رہا، چاہے تو 20 کی بجائے 40 پڑھ، چاہے 40 کی بجائے 100 پڑھ، مجھے صرف وہ 2 قبول ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے 2 پڑھی ہے تو مجھے 2 قبول ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جو نبی، جو رب کا محبوب کرے، رب کو اپنے محبوبوں کی ادائیں پسند ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنی عقل سے جو مرضی کرتے پھرو، تمہاری اللہ کو پسند ہے ہی نہیں۔ اگر تم اس کے محبوب کے طرز پر کرو گے جس طرح انہوں نے کیا ہے تو رب تمہاری 2 بھی قبول فرمائے۔ اب دوسرا جواب، یہ پہلا جواب میں نے دیا کہ عقل کیا کہتی ہے اور حضور کیا کہتے ہیں، تو قبول کون سی چیز ہے، عقل کی یا حضور کی؟ اسی طرح ایک بندہ 50 لاکھ روپیہ لگا کر ایک پل بناتا ہے، پل کی بڑی اشد ضرورت تھی، تو اس نے کہا میں قربانی نہیں دیتا بلکہ 50 لاکھ لگا کر یہ پل بنا لیتا ہوں، تو اس کا فائدہ ہے عوام کو یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا حقوق العباد آگے ہی گزر گیا زیادہ، حقوق اللہ بڑے پیچھے رہ گئے، اس طرح بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس پر بھی نوجوانوں کو بڑا کام حرام کرتے ہیں۔ تو اب یہ حقوق العباد میں کیا کیا اس نے؟ 50 لاکھ لگا کے کیا بنا دیا؟ پل بنا دیا۔ تو کیا وہ رب کو 50 لاکھ قبول ہے یا 30,000 کی قربانی قبول ہے؟ یعنی 10 ذی الحج کو جس دن قربانی کرنی ہے اس دن اگر بندہ 50 لاکھ لگا کے پل بناتا ہے، رب کو وہ قبول نہیں ہے، وہ 30,000 کی قربانی رب کو قبول ہے۔ یہ ہے جس دن جو کام ہو اس دن وہ والا کام رب کو مقبول ہے، اس کے علاوہ مقبول نہیں ہے۔ 8 ذی الحج کو یا 15 ذی الحج کو وہ پل بنا لیتا ہے اور اس پر پیسے لگاتا ہے تو وہ رب کو قبول ہے، لیکن جس دن
جو رب نے حکم فرمایا ہے وہ نہیں کرتا تو رب کو اس کا کوئی سودا دوسرا قبول نہیں ہے. جتنے مرضی زیادہ پیسے لگا لیں، حالانکہ ادھر اس نے 50 لاکھ لگایا ہے، ادھر 30,000 کا بکرا ہے، 50,000 کا بکرا ہے، تو یہ 50,000 رب کو مقبول ہے، وہ 50 لاکھ قبول نہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اب یہ قربانی بھی نبی کی ادا کا نام ہے، اس کو رب نے سنت بنا دیا. پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں رب نے اس کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی زیادہ عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی. اب اولاد جب ہوئی کیا کہا؟ رب ھب لی من الصالحین، کیا اے اللہ مجھے نیک بندہ بیٹا عطا فرما. کیا کہا؟ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اب یہ دعا مانگی تو کیا ہوا؟ فبشرناہ بغلام حلیم. رب نے فرمایا ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی. تو یہ بیٹے کی بشارت مل گئی. اب بیٹا پیدا ہو گیا. جب بیٹا پیدا ہوا، ہمارے یہاں کسی کے ہاں اتنی دیر کے بعد بیٹا پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی خوشیاں کرتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. اور پھر اس کو ذرا سی کوئی بیماری لگ جائے تو ہم کہاں تک جاتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جب یہ بالغ ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، بچہ جب جوان ہوا ہے تو اب رب نے کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعي، جب ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا. یا جب بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. جب چلنے کے قابل ہو گیا، تھوڑی جو ہے وہ عقل آ گئی، تھوڑی سمجھ آ گئی، تو اس کے بعد کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا؟ قربان کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. قربان ہونے والے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. پوچھ کون رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے. اب چھوٹا بچہ ہو، اس سے جو چلنے کے بھی قابل ہوا، ابھی تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، اس قابل ہوا ہے، تو اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو خواب دیکھا ہے. خواب میں ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، اس کا مطلب کوئی اور ہو، نہ بلکہ آگے بھی اسماعیل علیہ السلام تھے. کہا والد گرامی جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کریں، آپ اس کو پورا کریں. کیا ہوگا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد گرامی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ پورا کریں، آپ مجھے ذبح کریں. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ میری فکر نہ کریں کہ میں آگے سے یہ کہوں گا کہ مجھے آپ کیوں مارنے لگے ہیں، مجھے آپ چھری کیوں چلانے لگے ہیں، مجھے آپ ذبح کیوں کرنے لگے ہیں، بلکہ میں آپ کا بڑا فرما بردار بچہ بنوں گا اور میں رب کے حکم کے مطابق عمل کروں گا اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. آپ کام اپنا کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ مان گئے اس کے بعد پھر وہ لے گئے، لے جا کر لٹایا پیشانی کے بل، لٹا کر کیا کیا؟ اب قربان کرنا شروع کر دیا. چھری لی اور گردن پر چھری رکھ دی اور چلانی شروع کر دی. اب چھری چل نہیں رہی. کیا ہے؟ چھری چل نہیں رہی کیونکہ ادھر رب کا حکم آ گیا چھری کو کہ تم نے اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا. یہ ہے وہ قربانی. اس کے بدلے میں پھر کیا آیا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی. کیا؟ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اسی طرح جو بات ماننے والے ہوتے ہیں اور ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں.
اس کے بعد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بے شک تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے تمہیں آزمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے۔ جب پورا اترے تو پھر رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ ہے جب خلیل پھر کوئی کام کرتا ہے، رب پھر اس کو سنت بنا دیتا ہے، کہتا ہے جو میرے خلیل نے کام کیا ہے اب تم سب نے وہ کام کرنا ہے، جو میرے حبیب نے کام کیا ہے وہ تم سب نے کرنا ہے۔ اس لیے جب قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبخلیلک ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ یہ قربانی مجھ سے قبول کر جس طرح تو نے اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کی، اور جس طرح اس سے پہلے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی۔ یہ ہے دعا، جب بندہ قربانی کرتا ہے اس کے وقت یہ دعا مانگتا ہے۔ اب جب یہ آزمائش تھی تو اس آزمائش میں پورا اتر آئے تو کیا کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا دمبا جو ہے وہ پیش کیا گیا، کہا اس کو قربان کریں تو آپ کے بیٹے کو قربانی قبول ہو۔ اب یہ والی بات یہاں میں نے پہلے بھی بتایا، دین ہے ہی نبیوں کی اداؤں کا نام۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کو ذبح کیا تو اس کے بدلے میں ایک دمبا آیا، جب اس کو ذبح کیا گیا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت ٹھہری، کیا تم نے جب بھی 10 ذی الحجہ آنی ہے، جس دن عید الاضحیٰ ہوگی، تم نے قربانی کرنی ہے تو تم نے بکرے اور چھکرے اور اس طرح جو بھی جانور کھانے والے ہیں سب کو تم نے ذبح کرنا۔ تو یہ کون سی کہاں سے سنت آئی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ادا کی تھی، اور آپ نے اس کے بدلے میں دمبا بھیج دیا۔ یہ بات اس سے پتہ چلا کہ اس دن قربانی کرنا یہ افضل ہے بجائے دوسرے کسی کام کے۔ باقی بڑے دن ہیں جس میں ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اس دن ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جانور لے کر اس کو ذبح کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ابھی تو میں نے یہ بتایا کہ اس میں جو قربانی کیسے ہوئی اور یہ کہاں سے ابتدا ہوئی اور یہ ہمارے لیے سنت کیسے بنی۔ آگے جو ہے اس کے فضائل، جو قربانی کرے گا اس کی کتنی فضیلت ہے، اور جو قربانی نہیں کرے گا اس کے متعلق حضور کتنے ناراض ہیں، یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر بیان کیا جائے گا، اور اس میں پھر قربانی کے جو مسائل ہیں کہ قربانی کرنی کیسے ہے، اور اس میں حصہ دار حصہ کیسے ڈالے گا، اور اس میں نیت کیسے ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنت ہے سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرنے کی